دوستوں، ربیع الاول سے پہلے آخری جمعرات کے دن یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رحمانو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جسے رحمانی صفت کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی پر یا رحمانو پڑھ کر دم کرنا ہے اور اس پانی کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو کامیابی ملے گی، پھر جو معجزات ہوں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، جمعرات کے دن ویسے ہی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ جمعرات کے دن تمام کام سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ جمعرات کے دن تو ویسے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج پانی کے گلاس پر یا رحمانو پڑھنے کی طاقت اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج ماہ ربیع الاول سے پہلے والی آخری جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کرے۔ ایک گلاس پانی پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یا رحمانو کے اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کی بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اس مشکل وقت میں جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بے سکونی بے چینی کا ماحول ہے، وہ ماہ ربیع الاول سے پہلی والی آخری جمعرات کے دن ایک گلاس پانی پر یا رحمانو پڑھ کر دم کیا گیا پانی پینے کی دیر ہے، گھر کے تمام افراد کو پلانے کی دیر ہے، گھر کے کونے کونے سے بے سکونی بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا، لا علاج بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ عمل بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جو بندہ شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریض یا رحمانو پڑھ کر پانی کا گلاس دم کرنے کے بعد پینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ شوگر ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یا رحمانو کا یہ پانی بے اولادی کے لیے بڑا ہی مجرب ثابت ہوتا ہے۔ یا رحمانو کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے، میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، جو بندہ ماہ ربیع الاول سے پہلے والی آخری جمعرات کے دن اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی بیماریوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، اپنے بچوں کے حافظے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا رحمانو پانی کے گلاس پر دم کر کے پلانے کی دیر ہے، بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، اکثر چھوٹے بچے جو 1 سے 1.5 سال کے ہوتے ہیں، بڑی ضد کرتے ہیں، بڑا ہوتے ہوتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو جلد نظر لگ جاتی ہے، جلد ضدی پند میں آ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی دم کرنے کے بعد پلانے کی دیر ہے، بچوں کا چڑچڑاپن، بچوں کا رونا، بچوں کی ضد سب ختم ہو جائے گی۔ آج ماہ ربیع الاول سے پہلے والی جمعرات کے دن ایک گلاس پانی پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے اور وظیفے سے فائدہ بھی ہو سکے۔ اللہ والوں، یا رحمانو رب کریم کی رحمانی صفت ہے، اس کو اللہ کا صفاتی نام بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس نام کو اللہ کا ذاتی نام بھی کہتے ہیں، اور اس نام کی برکتیں فضیلتیں بے شمار ہیں۔ آپ کسی بھی مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، جادو جنات اور نظر بد سے بچنے کے لیے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
یہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کر پانی پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی بیماریوں کو شفا مل جائے گی، آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی، کیونکہ اللہ کو جب کوئی بندہ اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کی برکت سے مانگنے والے پر نظر کرم فرماتا ہے۔ آج جو بندہ اللہ کی رحمت والی صفت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو، اس عمل کو ایک گلاس پانی پر کرنا ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ لوگوں نے آج کے دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میں شرط کے ساتھ کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات جل جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کے قریب ایک فرشتے کو تعینات کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی ہر حاجت کو لکھتا ہے۔ اور ایک فرشتہ جو برابر میں دوسری طرف تعینات کرتا ہے، وہ جب ہمارے منہ سے یا رحمانو نکلتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی یا رحمانو کو تیز تیز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مخرج صحیح طریقے سے اپنے منہ سے ادا نہیں کر پاتے، تو وہ فرشتہ لکھتا صحیح کر کر ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب بھی تم لوگ قرآن پڑھتے ہو یا پھر تم جب بھی ذکر و اذکار کرتے ہو تمہارے قریب ایک فرشتہ تعینات کر دیا جاتا ہے، اور آپ کی ہر غلطی کو وہ ٹھیک کر کر کے لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ مجرب عمل آپ کی تمام پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو ویڈیو کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو، کیونکہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یا رحمانو پر آپ نے یہ عمل بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے 3-7 بار یا پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار یا 11 بار۔ درود پاک پڑھ کر ایک گلاس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور یا رحمان سورۃ الفاتحہ درود پاک کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ عمل ہر دکان پر نہیں ملے گا۔ یہ جو اصل اور ایسے سود مند وظیفے ہوتے ہیں ہر دکان سے نہیں ملتے۔ یہ وظیفہ میرے بعد بہت سے لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا آپ لوگوں نے یہ خاص عمل
پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اللہ کو یہ سورہ اتنی پسند ہے کہ قرآن مجید کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورت کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور ارشاد ہی نہیں، ہر رکعت میں پڑھنا فرض قرار دے دیا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اللہ والوں میں آمین بھی بول رہا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کو سمجھانے کی میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ یہ عمل اللہ پاک کا ایسا ذکر ہے جو آپ کو صراط مستقیم کی تلقین بھی کر رہا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یہ عمل ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں شفا بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، اور بے چینی سے خاتمہ بھی رکھا ہے۔ اللہ والوں، پانی کے گلاس پر سورۃ الفاتحہ شریف 21 بار پڑھ کر آپ نے پھونک مارنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنی ہے اور آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے بار بار یہ آپ لوگ پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، دل ہی دل میں نیت کر کے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو نیت کر کے بتا رہا ہوں، مولا اس بیماری سے شفا مجھے عطا فرما، جون سی بھی بیماری ہے اس کا نام لے کے آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے جائیں گے، اور آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی حاجت ضرور کرنی ہے، نیت ضرور کرنی ہے۔ اسی مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ آپ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی رحمانی صفت ہے، اور ایک بار اگر ہم پر نظر رحمت ہو جائے، اگر ہم پر ایک بار رحمت کی نظر ہو جائے تو ہماری زندگی کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، پہلے درود پاک پڑھیں گے 3 7 یا 11 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کی خاص بات آپ کو بتانا میں بھول گیا کہ شیطان نے 3 موقعوں پر چیخ ماری تھی، چیخ مار کے رویا تھا، جس کے اندر سے ایک موقع تب آتا ہے جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الام الکتاب، اس کو شافیہ، سورۃ القافیہ، بہت سارے اس کے نام ہیں جو اس کو دیے گئے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے
दूसरे नंबर पे या रहमानू को पढ़ना है। या रहमानू इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, क्योंकि ये रब की रहमानी सिफ्त है। या रहमानू अल्लाह करीम का नाम भी है, रब की सिफ्त भी है। जो शख्स कहता है कि मुझ पर अल्लाह की नजर रहमत हो जाए, जिस पर एक बार रहमत की नजर हो जाए उसके घर की तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। अब या रहमानू पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगोगे वो मिलकर रहेगा। चाहे आप किराए के मकान पर रहते हैं, घर आपका अगर अपना ना हो तो घर मांग लो, घर में बेसकूनी बेबरकती के लिए, घर में बरकतें और सुकून के लिए पढ़ लो। मकरूज हो, किराए के मकान पर रहते हो, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप लोगों को जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी में ही क्यों ना मुब्तला हो, सिर्फ और सिर्फ या रहमानू पढ़ने की देर है, आप लोगों की हर हाजत पूरी हो जाएगी। या रहमानू आप लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आप लोगों ने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानू पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अल्लाह वालों, हर इंसान की नेकियों के साथ साथ गलतियां भी होती हैं। इंसान ने आज किया तो यहाँ की तो अबदी ज़िंदगी है, लेकिन मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी वो हमारी बरज़गी ज़िंदगी होगी। हम लोग अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन बरज़गी ज़िंदगी के लिए कोई तैयारी नहीं करते। अल्लाह वालों, ये अमल करने से आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ करीम अता फरमाएगा। इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। अल्लाह वालों, ये अमल करने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। जब आप लोग या रहमानू की एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा आप लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने जो तीसरे नंबर पे अमल करना है वो या अल्लाह या मोहम्मद का अमल है। अल्लाह वालों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को राज़ी करना, दूसरा अल्लाह के हबीब को राज़ी करना। और जब ये 2 हस्तियां, जब ये 2 ज़ात हम लोगों से राज़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे तकदीर के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं, हमारी तकदीर संवर जाती है। हम लोग जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो काम हो जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज़ इस अमल को करने के बाद दौलत तो आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी। आपकी बीमारियां इंशाअल्लाह जिस्म से चीखें मारती हुई बाहर निकलेंगी। अल्लाह वालों, क्योंकि गरीबी भी एक बीमारी है, इसलिए आप लोगों के लिए यह अमल बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही मुजर्रब होने वाला है। और जैसे जैसे पानी आप लोग पिएंगे, आपके हलक से जैसे जैसे पानी उतरेगा, इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपके अंदर की तमाम बीमारियां ख़त्म होती चली जाएंगी। अल्लाह वालों, बहुत सी मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अमलियात के ज़रिए रिश्तों की बंदिशें कराई जाती हैं। आज वो मेरी तमाम बहनें इस अमल को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें, दम करें, उस पानी को खुद भी पिएं, दूसरों को भी पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आप लोगों की हर परेशानी, तमाम बंदिशें, सिफली अमल, हासिदीन का हसद, जो भी मामलात हैं सब के सब हल होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है ये मुलाहिज़ा करें। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद ये 3 बार हो गया। इस तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। एक बार तवज्जो करें, पहले बार आप लोग जो है सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 21 बार पढ़ेंगे, बता चुका हूं। उसके बाद या रहमानू पढ़ेंगे और पानी पर दम करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने आखिर में कौन सा अमल करना है? या अल्लाह या मोहम्मद का करना है। ये 3 मुजर्रब वज़ाइफ हैं। और या अल्लाह या मोहम्मद को 11 बार पढ़ना है, फिर पानी पे दम कर देना है। उतना ही दुरूद पाक फिर आप लोग आखिर में ही पढ़ लेंगे जितना आपने अव्वल पढ़ा था। उसके बाद पानी पर दम करें और हाथ उठाकर फिर दुआ मांगें। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप जो मांगेंगे आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें,
دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اس دعا میں آمین کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا آج جو بندہ بھی تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، جو بھی تجھ سے دعا کرتا ہے میرے مولا، سب کی ہر حاجت کو، تمام حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کو تا امت مسلمان کی خیر فرما میرے مولا، ہم سب کے لیے بہترین عزتوں کا بندوبست فرما میرے مولا، ہم سب کے لیے ایسی آسانیاں فرما کہ گویا ہم پھر کبھی محتاجگی کی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ پاک بے شک تو مسبب الاسباب ہے، تو نہیں دے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر تو نہیں ہمیں عطا کرے گا تو پھر کون ہے جو ہماری دعا کو سنے، پھر کون ہے جو ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے میرے مولا، ان کے لیے آسانی فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔